مسند احمد کے اندر یہ 1629 نمبر روایت موجود ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو کہا ہو موجود ہی نہیں ہے، یا خود سب و شتم کیا ہو یہ ہے ہی نہیں۔ اس صحیح حدیث میں نہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا خود سب و شتم کرنا ثابت ہے اور نہ کروانا ثابت ہے۔ اب ہے کیا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ بندہ انہی کا تھا، وہ بتا دیتا ہوں کن کا تھا۔ ابھی اس روایت کو دیکھیں، ساری زندگی یہی کہتے رہے بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، یہ ممبروں پر لعنتیں کرتے رہے ہیں اور شامی فوج شامی باتیں۔ اب اس روایت کو ذرا کان کھول کر سنیں نا، سمجھ آئے گی، اور ذرا غور کریں سکرین کے اوپر کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مسجد اکبر میں تھے اور اہل کوفہ ان کے پاس موجود تھے۔ یہ لفظ ہے، سکرین پر دیکھیں، وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ، ان کے پاس کون بیٹھے ہوئے تھے؟ کوفی لوگ۔ اب غور کریں کہ کوفی لوگ پہلے کن کے ساتھ تھے؟ حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ تھے نا، تو وہ کوفی لوگ انہی کے ہیں جو اس وقت حضرت علی کے ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے، اور کوفی لا یوفی بات سچی ثابت ہوتی ہے، اب وہ حضرت علی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کوفی ان کے پاس تھے۔ فجاء رجل یدعا سعید بن زید، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سعید بن زید رضی اللہ عنہ آئے، صحابی اشرم بشرہ آئے، ان کو مرحبا کہا، مغیرہ بن شعبہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اس چارپائی کے اوپر یا پلنگ کے اوپر۔ پھر ایک آدمی خود آیا، من اہل الکوفہ، کوفیوں میں سے تھا، شامیوں میں سے نہیں تھا، آیا اور آتے ہی مغیرہ بن شعبہ کی طرف منہ کر کے سب و شتم شروع کر دیا۔ یہ کوفیوں کی سازش تھی، یہ کوفی جو ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو سعید بن زید رضی کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر ان کی طرف منہ کر کے اس نے سب و شتم شروع کر دیا۔ اب اس کو کس نے کہا اس روایت میں موجود ہے؟ نہیں۔ وہ کون تھا؟ کوفی تھا، وہ شامی نہیں تھا۔ حضرت مغیرہ کا حکم ہوا ایسا نہیں، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے خود کہا ایسا نہیں، کوفی بندہ ہے اور اس نے آ کر یہ شرارت کی ہے اور اس نے سب کیا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کے بغیر اور ان کے حکم دینے کے بغیر۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو ڈانٹ دیا، روک دیا اور کہا مغیرہ تیرے سامنے یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ نہیں تو پھر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کیوں کی کہ لا تنکروا ولا تغیروا؟ وہ یہ اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تو حالات کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور بھانپنا چاہ رہے تھے کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے، ابھی غور کرنا چاہ رہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی اس میں ملوث ہوں گے، انہوں نے کہا روکتا کیوں نہیں؟ تو جب انہوں نے روک دیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اب ذرا عقلی اعتبار سے سنیں، اگر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گالی نکلوانا چاہتے ہوتے تو پھر اس کو کوئی ہلا شیری دیتے، اس کو کوئی انعام اکرام دیتے، اس کی کوئی تائید کرتے، اس کو تھوڑا سا کوئی اس کا ساتھ دیتے یا کوئی بات کرتے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس کے ساتھ نہیں دیا، نہ اس کو اچھا کہا، نہ اس کو بٹھایا، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کیا، بلکہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے روکا تو یہ خاموش رہے، گویا کہ خاموش رہ کر سعید بن زید کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے گالیاں نکالی یا نکلوائیں، نہ نکالنے کا ذکر ہے نہ نکلوانے کا، اس میں تو یہ ثابت ہوا وہ کوفی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ ان کی شہادت کے بعد ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، بس یہ ثابت ہوا۔